مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر پرست تھے یا اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا انہوں نے, تو دیوبندی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا کلمہ ان کے نام کا. سب سے زیادہ ختم نبوت پہ کام تو علماء دیوبند نے کیا ہے, دوسروں کو بھی سکھایا ہے. ائمہ حرم کے دورے مولانا مظہور چنیوٹی صاحب کرواتے رہے پوری دنیا میں, ان کو پتا تھا یہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں. تو ایک چیز لکھی ہے, آپ دیکھ رہے ہو پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہے نہیں عملی طور پر, نہ علماء دیوبند قبر پرست ہیں. ہمارے جتنے اکابر کی قبریں دارالعلوم کرنگی میں جا کے دیکھو, سب ایک بالش قبریں, مٹی کی سادہ قبریں ہیں. تو پھر مردے اکھاڑنا, اس نے یہ لکھا, بھائی کیا قصہ پرانا ہو گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. لوگ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لکھا ختم. اب جماعت اسلامی میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پرانے مردے اکھیڑنے کی کیا ضرورت ہے یار, کیا ضرورت ہے ہم کسی کے اکھاڑیں, اس نے یہ لکھا, اس نے وہ لکھا. لیکن ہوتا کیا ہے, جب کوئی آپ کے اکابر پہ کیچڑ اچھالتا ہے پھر آپ اس کے پہ کیچڑ اچھالتے ہو, تمہارے نے یہ لکھا, پھر وہ تو اسلام تو دنیا میں پھیلنے سے رہا. علماء دیوبند نے دنیا میں توحید متعارف کروائی ہے. میرے والد صاحب بیعت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا تعلق تھا, اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. ہم نے اپنے والد کو کہیں سے بھی قبر پرست نہیں دیکھا. اگر ہوتے تو میں قبر پرست ہوتا, میرے ابا ہوتے. ہمارے دادا بیعت تھے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, انتہائی درجے کے توحید پرست تھے. میری دادی عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی. وہ قبر پرست ہوں گی جو 40ویں کا کھانا نہیں کھا رہی. صحیح ہے نا. وہ کہتی ہے مجھے اس کھانے سے مردوں کی بو آتی ہے, 40ویں کے کھانے سے, مردوں کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہیں. تو علماء دیوبند ہی کی وجہ سے آج توحید ہے دنیا میں, بر صغیر میں. یہ نہ ہوتے تو پھر کون توحید سکھا رہا تھا. اہل حدیث تو بیچارے وہ بھی توحید پرست ہوتے, لیکن مائنورٹی میں 1% بھی نہیں ہے. وہ ان کی تعداد پورے بر صغیر میں 1% بھی نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں. تو 1% کا کیا اثر ہوگا. ہے وہ بھی توحید پرستی ہوتے ہیں اہل حدیث میں, ان کو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے ان کے اندر. لیکن توحید ہندوستان میں اگر ہے, آپ کی وجہ سے نہیں, آپ تو 1% ہو بھائی. آپ کو سننے والے کتنے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. جو بڑا فرقہ ہے ہندوستان میں, جو بڑی تعداد میں ہو, یا دیوبندی ہے یا بریلوی, جن کا اثر ہے 99% تو یہ لوگ ہیں. تو اگر ہندوستان میں قبر پرستی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اہل حدیث قبر پرست نہیں ہوتے, لیکن ہندوستان میں قبر پرستی اگر جہاں جہاں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے علماء دیوبند کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو. اور جہاں ہے تو علماء دیوبند کے علاوہ کی وجہ سے ہے. وہ تو جنہوں نے توحید تبلیغ جماعت, تو علماء دیوبند کی پیدا کردہ جماعت ہے. تو یہ لوگوں کو قبر پرست بناتے ہیں یا اللہ سے ہونے کا یقین دلاتے ہیں. تو جب ایک اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے ہو, اس کے بعد کہنا. اور ارواح ثلاثہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے, 20 دفعہ ہم بتا چکے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کچھ نکال کے لائے ہوتے ہیں ارواح. مولانا اشرف تھانوی کی کتاب پڑھنی ہے, بہشتی زیور پڑھو. اس میں جو پہلا صفحہ ہے عقائد کا, ایسے خاندانی عقائد ہیں اس میں, تو وہ پڑھو جو تعلیم ناس کے لیے ہیں. جو ایک دیکھو, دلالت النص اور عبارت النص اور اشارت النص میں جب تعارض ہوتا ہے نا, تو ہمیشہ عبارت النص کو ترجیح دی جاتی ہے. فقہ کا اصول ہے. عبارت النص کسے کہتے ہیں, ایک چیز لوگوں میں بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ عقیدے کے طور پر اس کو اختیار کریں, اور ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس کے 20 مطلب نکل سکتے ہیں. تو آپ اس واقعے کو لے کر کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا, اور جو وہ عقیدوں کی کتابوں میں لکھ کے بیان کرنے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور اس کو اختیار کرو, اس کو آپ لے نہیں رہے, نہ پبلک کے سامنے لا رہے ہو. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی طبیعت میں فساد ہے. تو آپ کی طبیعت میں ہی فساد ہے. تو توحید تو پھیلائی ہمارے علماء نے. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. توحید تو ہم نے اپنے والد سے سیکھی, اپنے دادا سے سیکھی, اپنے دادی سے سیکھی, اور ان سب نے علماء دیوبند سے سیکھی ہے. میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو, میری والدہ کی قبر دیکھ لو صاحب, اور یہ ہمیں آ کے توحید سکھا رہے ہیں کہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. بھائی صاحب, علماء دیوبند قبر پرستی کو ختم کیا علماء دیوبند نے. تو جو ختم کرنے والے ہیں وہ اس میں زیادہ بڑا کردار علماء دیوبند کا ہے قبر پرستی کو ختم کرنے.